بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں، جس سے جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف کڑوے گلاب سے لیا گیا ہے، اور اس کا عنوان ہے روس کو راضی کرو۔ شروع کرتے ہیں۔ روس کو راضی کرو۔ ہم نہ تو کمیونسٹ ہیں، نہ کوئی ایسے نظریات رکھتے ہیں، اور نہ ہی ایسے نقطہ نظر سے متفق ہیں، نہ ہی ایسے نظام آج کے دور میں پنپ سکتے ہیں۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اپنے آپ کو کیسے برانڈ کریں، حقیقت پسند یا قوم پرست، کیونکہ پرستوں اور پسندوں کو بھی آج درست نہیں سمجھا جاتا۔ قصہ مختصر یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ ہم شعوری یا لاشعوری طور پر اس خیال میں مگن اور مست ضرور رہتے ہیں کہ کوئی ایسی کوشش ہو جس سے پاکستانیوں کی اجتماعی شکل و صورت اور ان کے متعلق دنیا کی رائے ٹھیک ہو، اور ان لوگوں کی نظر میں ہماری بھی کوئی عزت ہو، اور ہم صرف یک طرفہ احترام کرتے ہی نہ رہیں، ہمیں بھی احترام ملے۔ اسی نقطہ نظر اور سوچ کی تکمیل کی ایک معصوم سی امید چل نکلی ہے، جس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ درج ذیل چند سطور لکھیں۔ آخرکار صدر پاکستان نے روس کی اہمیت، اس کی ہمسائیگی، اس کی طاقت اور سب سے اہم بات اس کی ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے روس کا دورہ کیا۔ چلو کچھ تو ہوا، ورنہ روس کی ناراضگی ہمارے ساتھ بالکل بجا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے ناک میں دم کرنے اور اسے غصہ دلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ روس میں جناب بورس یلسن کی نیم خوابیدہ ہمہ وقت نشے میں سرمست قیادت کے جانے کے بعد وہاں جناب ولادیمیر پوتن نے جب سے روس کی قیادت سنبھالی ہے، روس نے نہیں، وہ انتہائی دانش مندی اور عمدہ پلاننگ سے اس کوشش میں ہیں کہ روس کی عظمت رفتہ واپس لائیں۔ ان کے آنے کے بعد نہ صرف روس کی مسلسل ہزیمت بند ہوئی ہے، اور صرف ٹھہراؤ ہی نہیں آیا، بلکہ روس سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف چل پڑا ہے۔ انہوں نے ایک طرف تو روسی بنیاد کو مافیا کو لگام دی ہے، اور سب سے بڑے سیاسی اور معاشی مافیا چیف کو بھی جیل بھیجنے سے گریز نہیں کیا، جس سے سیاست کے کھیل کو لونڈی بنانے والوں کے کان صاف ہو گئے۔ انہوں نے ان لوگوں کو اکٹھا کر کے سمجھایا کہ یا تو لوٹی ہوئی دولت واپس لے آؤ، یا پھر ذلت و رسوائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگ سمجھ گئے اب تو معاشی ترقی کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ روسی آئل کمپنیاں 30 ارب ڈالر کی قیمت پر دوسری آئل کمپنیوں کو خرید رہی ہیں۔ یقیناً اس بات کا سہرا جناب پوتن صدر روس کی قیادت کو جاتا ہے، اور ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ شخص روس کو دوبارہ اسی مقام پر لے آئے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ آئندہ الیکشن جس میں ان کے سیاسی رقیب نے اپنے اغوا کا ڈرامہ رچایا، اس کے باوجود الیکشن پوتن ہی جیتیں گے۔ یوٹو کے واقعے کے بعد اگر خروشچیف نے کہا تھا کہ ہم نے پشاور کو لال نشان لگا دیا ہے، تو غلط نہیں کہا۔ اس نے کثر نفسی سے کام لیا تھا، ورنہ تو روس نے پورے پاکستان کو لال نشان لگایا ہوا تھا، کیونکہ ہم نے اس کی توہین کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اس کے خلاف ہر محاذ اور ہر عمل میں ہم شامل رہے ہیں، اور یہ سب ہم نے بغیر کسی وجہ اور کچھ حاصل وصول کیے بغیر کیا، اور مانگے کی اونچی ایڑی جوتی پہننے کے باوجود ہمارا قد نہ بڑھ سکا۔ روس کی ہمارے ساتھ ناراضگی کی ویسے تو بے شمار وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، روس آج تک نہیں بھولا کہ وہ پاکستان بننے کے بعد بطور ہمسایہ ہماری مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہمیں امداد دینا چاہتا تھا، جس مقصد کے پیش نظر وساری اونووچ اسٹالن نے
وزیر اعظم پاکستان کو دعوت دی کہ وہ روس کا دورہ کریں، جو منظوری کے بعد رد کر دی گئی، جس کو اسٹالن نے، جس کا اصل نام گوگا جو گاشیولی تھا اور وہ بنیادی طور پر جارجیا سے تھا، اپنے سیٹل جیسے کردار کی وجہ سے اسٹالن کا روایا نے اس انکار کو روس کی توہین سمجھا، جبکہ وزیر اعظم پاکستان نے امریکہ کے دورے کی دعوت قبول کی، اور یوں ہماری بے قدری کا آغاز اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ان کے استقبال سے شروع ہوا۔ امریکہ کو دیکھ کر وزیر اعظم کی آنکھیں چندھیا گئیں اور وہ قوم کو امریکہ کے ہاتھ سود کی اٹی کے عوض بیچ آئے اور PL 480 کا معاہدہ کر کے ہمیں مسلسل بھکاری بنا دیا، اور ہم امریکی گندم اور لنڈے کے کپڑوں پر انحصار کر کے اپنے زور بازو اور خدا پر ایمان زور کر لیا، اور روس اس دورے کی کنسلیشن کبھی نہیں بھولا۔ نمبر 2، ہم نے سیٹوں لیٹوں میں شمولیت کی اور روس کو مزید تیش لا دیا، اور قیمتاً کباڑیوں کو جانے والا اسلحہ ہم اٹھا لائے۔ نمبر 3، ہم نے امریکہ اور چین کی صلح میں روس کو ناراض کیا، لیکن یہ کام کر کے چین کے ساتھ حق کے دوستی ادا کیا۔ نمبر 4، یوٹو کی اڑان کے لیے بیس دیے، اور یوں روس کی بغل سے ہم اس کے اندرونی معاملات کی جاسوسی کرواتے رہے، اور جب روس نے احتجاج کیا تو بڑی چیزیں بنانا تو دور کی بات، سائیکل کا ٹائر بنا سکنے کی سکت نہ رکھتے ہوئے بھی ہم نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا دعویٰ کیا۔ نمبر 5، پھر افغانستان میں کرائی کی جنگ لڑی، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ یعنی جب امریکہ نے مصر کو اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کو کہا تو اس نے تب مانا جب اس کے تمام قرضے معاف ہو گئے۔ خیر، ہم نے پرخلوص تعاون سے روس کی شکست و ریخت میں عملی مدد دی اور دنیا میں طاقت کے توازن بگاڑنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کا خمیازہ آج اسلامی دنیا بھگت رہی ہے اور بھگتے گی۔ انڈونیشیا سے پہلے آپریشن کے بعد اس کے جسم سے ایک بچہ ایسٹ تیمور کی صورت میں نکال لیا گیا۔ کہتے ہیں ابھی ایک اور آچے کو علیحدہ کرنا ہے، جس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ افغانستان کی سلوٹیں درست ہو چکی ہیں، راک کا کڑاکا نکالا جا چکا ہے، دمشق کے لیے بیگل بج رہے ہیں، اور دیکھیں سعودیہ سے فوجیں نکالنے کی وہ کیا قیمت چکاتا ہے، اور یہاں ہمیں پاکستان میں فوجی اڈے دینے کا صلہ یا کون سا میڈل ملتا ہے، اس کے نتیجے کا انتظار رہے گا۔ اس وقت دنیا کی جو حالت ہے وہ تو روس کی طرف سے کیوبا میں میزائل لے جاتے وقت بھی نہیں تھی، صرف خالی کولی دھمکیوں سے ہی مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ آج جو ہماری اپنے گھروں میں ہی جامع تلاشیاں ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ مشتبہ ملکوں کے افراد، فوجی سائنسدان گرفتار کیے جا رہے ہیں، اپنے ہی ملک میں لوگ پردیسی ہو گئے۔ استعماری طاقتوں کو مبارک ہو کہ ان کی برادری اور بڑھ گئی۔ روس نے ہمیں اسٹیل مل دی، ہمیں پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ اس نے سینٹرل ایشیا سے گوادر تک سڑک بنانے کی آفر کی، ہم نے خفیہ اشاروں پر شور مچا دیا کہ وہ گرم پانیوں تک رسائی چاہتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم حال مست رہو، ہم تو چلے کہیں اور۔ پھر اپنے یہاں انڈین کلچر کو متعارف کروایا، ان کی فلمیں لایا، وہاں ہیوی انڈسٹری لگائی، دفاعی امداد دی اور دفاعی پیداوار کے کارخانے لگا کر اسے ایک حد تک خود کفیل کر دیا، نیز اس کے شہریوں کو کثیر تعداد میں تعلیم و تربیت دی۔ باقی ہائی ٹیک میں انڈیا والے خود کمال حاصل کر چکے ہیں۔ جواب میں روس نے توتیاں باجے اور ڈھول بتاشے بجا کر سیکورٹی کونسل میں کشمیر کے خلاف ویٹو کیا، بنگلہ دیش بنانے میں اس کا مددگار بنا۔ اس وقت جب ہم نزاع کے عالم میں تھے کہ ہمارے دوستوں نے ہمیں نوید دی
کہ 7واں بحری بیڑا چل پڑا ہے، جس کا کہیں راستے میں ہی بیڑا غرق ہو گیا اور وہ ہم تک کبھی بھی نہ پہنچا۔ دوسری طرف چینی ہندی بھائی بھائی کورو پانڈو کی طرز پر لڑی گئی جنگ میں ہندوستان میں ہمارے مرشد نے ماڈرن اسلحہ کے انبار لگا دیے، جو چین کے خلاف تو کم ہی استعمال ہوئے، سارے کے سارے ہم پر ہی چلے۔ اسی وقت ہمیں بھی پنجاب اسمبلی کے پیچھے ایک تمبو لگا کر 10 طرف سے نظر آنے والی فلم سرکا راما لگا کر مصروف رکھا اور ہم ان کے سرکار کی مداح سرائی کرتے رہے۔ یہ تھا ہماری جفاؤں کا صلہ۔ ہماری F-16 کی پیشگی رقوم بھی بحق سرکار ضبط کر لی گئی، جو کہ دنیا کے کسی اخلاقی، سیاسی، دوستانہ اور کاروباری اصول کے خلاف بات تھی، اور آج پھر ہم ڈائریکٹ حوالدار بن کر جو آزاد قبائل کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ مستقبل میں کیا نکلے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں افغان جنگ کا کیا صلہ ملا؟ شہر شہر، چوک چوک میں بم دھماکے، 40 لاکھ افغانستان مہاجرین، کلاشنکوف اور ہیروئن کلچر، جنہوں نے افغانستان میں پہلے ایمبیسی کے عملے کو قتل کیا اور پھر بہت بعد ایمبیسی جلا دی۔ خوب دیا جفاؤں کا صلہ۔ ایران کی دوستی گئی اور پھر چچنیا کی FIR میں بھی ہمارا نام آیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیری، تمام واقعات بیان کرنے اور ہمارے ساتھ روا سلوک کا مقصد اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا کہ صدر مشرف نے روس کا دورہ کر کے روس سے اچھے تعلقات کی ابتدا کر دی ہے اور اس مشن کو جاری رہنا چاہیے۔ جواباً جناب ولادیمیر پوتن صدر روس کو پاکستان بلوانا چاہیے اور پھر ہمارے صدر کو دوبارہ وہاں جانا چاہیے۔ یوں یہ تعلقات کی استواری کسی کے خلاف محاذ نہیں، صرف اور صرف پاکستان کے مفادات کی نگہداشت کے لیے اور روٹھا ہمسایہ منانے کے لیے ہیں، تاکہ ان تعلقات کو اس نہج پر تک پہنچایا جا سکے کہ صدر پاکستان کے دورہ سے قبل ماسکو کی یوں یہ تعلقات کی استواری کے کسی کے خلاف محاذ نہیں، صرف اور صرف پاکستان کے مفادات کی نگہداشت کے لیے اور روٹھا ہمسایہ منانے کے لیے ہیں، تاکہ ان تعلقات کو اس نہج تک پہنچایا جا سکے کہ صدر پاکستان کے دورہ سے قبل ماسکو کو دہلی ٹیلی فون کر کے صورتحال واضح کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلہ کا ولاگ۔ اس کا عنوان تھا روس کو راضی کرو، جسے جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف کڑوے گلاب سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے YouTube چینل BA رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ اب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ ایسے آنے والے مزید دلچسپ اور معلوماتی پروگرام اور ولاگ ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان رکھے۔